إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و طیبہ ہے جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، اور بے شمار درود و سلام حضور کو تمام انبیاء اکرام پر، بالخصوص آخری نبی و رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بہرحال حمد و ثنا کے بعد ہم لوگ یہاں اس مسجد میں اللہ کے گھر میں جمع ہوئے ہیں، اور پچھلے سال میں بھی بہت سے دروس بہت سے پروگرامز ہم نے لیے تھے، اور مقصد یہ تھا کہ ہم اللہ کے دین کا علم حاصل کریں اور اللہ کے دین کا علم حاصل کر کے پھر اللہ کے دین پر کما حق کو عمل کریں۔ دیکھیے، انسان کی زندگی کے دو مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتایا سورہ ذاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور چھوٹی سی آیت ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اسی لیے کہ میری عبادت کی جائے۔ یہ کون سے سورہ کی آیت ہے؟ سورہ ذاریات آیت نمبر 56، آیت نمبر 56۔ یہ آیت ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ آیت ہم کو یاد رہے گی معنی کے ساتھ میں، مطلب کے ساتھ میں، تو ہم کو ہمیشہ یہ سمجھ میں آئے گا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزے، دنیا کی خوشیاں، اور دنیا میں بہت سکسیسفل ہو جانا، بہت پیسہ کما لینا، بہت کچھ پڑھ لکھ کر جو ہے بہت آگے بڑھ جانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ ہی کی عبادت کرنا۔ عبادت کی جائے اس کی، اللہ کی، اور اللہ ہی کی عبادت کی جائے، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دوسرا جو امت محمدیہ کی بعثت کا مقصد اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ پہلے انبیاء کی بھی اقوام آئی، یہودی ہیں اور عیسائی ہیں، ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے، ان سے پہلے انبیاء کی قومیں۔ تو دنیا میں بہت سی امتیں آئی ہیں، لیکن ساری امتوں میں سب سے بہترین امت کون ہے؟ امت محمدیہ ہے۔ اور امت محمدیہ کیوں بہترین ہے؟ اس لیے کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے انبیاء اکرام آتے تھے، انبیاء اکرام کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، آخری رسول ہے۔ یہ بھی ایک اہم عقیدے کا مسئلہ ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ آخری نبی اور رسول کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قیامت سے پہلے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں آ چکے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، پھر اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے وہ نیچے اتارے جائیں گے۔ تو کوئی اگر یہ بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیسے آئیں گے جب اللہ کے نبی آخری نبی ہے، تو وہ پہلے آ چکے ہیں، وہ رکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہے، اور آپ کے بعد میں جو کوئی کسی نبی اور رسول کو مانتا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے۔ احمدی مسلم کر کے جو آتے ہیں قادیانی، وہ کون ہے؟ وہ کافر ہیں۔ اسی طرح سے شکیل بن حنیف کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ مانتے ہیں وہ بھی
کئی علماء نے اس کے اوپر تکفیر کا فتویٰ ان کی دیا ہے۔ تو پہلے نبی آتے تھے، نبیوں کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب جو ہے اس کا کام ہے لوگوں کو بھلائی کی بات بتانا اور برائی سے روکنا، امت محمدیہ کا کام ہے، امت محمدیہ کے علماء کا، اور علماء کی ماتحتی میں، علماء کی سرپرستی میں جو لوگ علم دین سیکھ کر ایک جماعت مستقل طور پر یہ کام کرتے رہے، تو ایسی صورت میں کون ہے؟ وہ انبیاء کے وارث ہیں، جو نبی کام کیا کرتے تھے وہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتایا کہ تم کو لوگوں کی بھلائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تم اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو ہماری زندگی کا دوسرا مقصد کیا ہے؟ عبادت کے بعد میں بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، لوگوں کو اللہ کی توحید کی طرف بلانا، اللہ کی فرما برداری کی طرف بلانا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت دینا، اچھے کاموں کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اب اس میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی یہ کام تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، مختلف جماعتیں، مختلف فرقے، ہے نا، تو ہمارے اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر ایسا ہے تو ہم جماعت کے اندر چلے جائیں، تبلیغی جماعت میں، یا ہم کسی اور گروپ کو جوائن کر لیں اور ان کے درس میں ان کے لیکچر اٹینڈ کرتے رہیں۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اہل الحدیث کی نسبت عطا کی ہے، اہل سنت والجماعت کے اندر سے بنایا ہے، اور ہم بنیاد کے اوپر زور دیتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ دین کے اندر سب سے بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ جب ایک انسان کافر اور مشرک تھا، عیسائی تھا، یہودی تھا، بت پرست تھا، اب جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو مسلمان ہونے کے بعد میں سب سے پہلی بات اس سے کیا کہلوائی جاتی؟ وہ یہ نہیں کہتا میں 5 ٹائم کی نماز پڑھوں گا، یا میں رمضان کے روزے رکھوں گا، یا میں غریبوں کو بہت دیا دلایا کروں گا، یا میں فلاں فلاں کام کروں گا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بنیاد یہ ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو عقیدہ بنیاد ہے۔ جب بھی آپ دین پہ عمل کرنا چاہیں گے تو پہلے آپ کو اپنا عقیدہ درست کرنا پڑے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے ہماری اور دوسروں کی دعوت میں فرق، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی معاملے کے اندر ہم یہ کہتے ہیں پہلے آپ علم حاصل کرو، اور علم کس سے حاصل کرو؟ علماء سے حاصل کرو، اس چین سے، اس کڑی سے، اس زنجیر سے جڑو جو زنجیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، علماء ایک مستقل سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو اہل علم سے اپنے دین کو لو، جہالت کی بنیاد پر دین میں، جہالت کے ساتھ دین میں کام کرنے والا، دین کی دعوت دینے والا، وہ دین کی دعوت نہیں دیتا، وہ دین سے عداوت کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اچھا کام کرنے کو جاتا ہے، برا کام کرتا، وہ صحیح کرنے کو جاتا ہے، وہ خراب کر کے بیٹھتا ہے۔ ایک آدمی اگر ڈاکٹر نہیں ہے اور آپ سے یہ کہے کہ اچھا آپ کو کیا بیماری ہے، کیا بتایا ڈاکٹر نے؟ پتھری آپ کو، لاؤ میں آپریشن کر کے پتھری نکال دیتا، تو وہ مار دے گا، وہ انسان اسی جان سے ہی چلا جائے گا۔ ایک انسان بیمار نہیں ہے، اس کو بیٹی بنانا نہیں آتا، اور اس نے بولا کیا آپ کا مستری، آپ کا جو ہے انجینئر اتنے پیسے لے رہا آپ سے، میں کم میں کر دیتا ہوں آپ کا، اور اینٹوں پہ اینٹ رکھتا چلا جائے اور دیوار بنا دے، تو کیا ہوگا؟ ہوا آئے گی اور دیوار گر جائے گی اور کسی نہ کسی کی جان چلی جائے گی۔ تو العلم قبل القول والعمل، بات کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے کیا کام کرنا ہے؟ دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ تو ہم یہ بولتے ہیں کہ بھئی علماء سے دین حاصل کرو، اکابر سے دین حاصل کرو، چھوٹے ایسے ویسے لوگوں سے دین کا علم حاصل مت کرو، اور علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرو، علم حاصل کرنے کے بعد دعوت دو، بغیر علم کے نہ آپ کو عمل کرنا ہے نہ دعوت دینا ہے۔ یہ فرق ہے ہمارے اور دوسری جماعتوں میں۔ تو آج کا جو ہمارا جو درس تھا وہ ہمارا ریویژن تھا، جو پچھلے سال ہم نے پڑھے تھے، ہم اس کو دوہرا رہے تھے تاکہ وہ چیزیں پختہ ہو جائیں، وہ چیزیں
یاد ہو جائیں. تو میں انشاءاللہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا, آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھیں, اور سمجھنے کے بعد میں کیا ہے, اگلے ہفتے جب ہم تمام کے درس کے لیے تو آپ کو کیا کرنا ہے, آپ سے سوال کیا جائے گا, آپ کو یہ سوال کا جواب دینا ہے اپنے الفاظ میں, جتنا آپ کو یاد ہو, جتنا آپ یاد کر سکیں, جتنا آپ سمجھ سکیں, تو آپ کو اپنے الفاظ میں وہ باتیں بتانی ہیں کہ بھی آپ نے یہ پڑھائے تھے یا آپ نے یاد کیے. پچھلے سال جو ہمارے دروس ہوئے تھے تو ہم نے عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا ہے. یاد ہے ہم کو توحید کی قسمیں کیا ہوتی ہیں اور توحید کی مسائل کے اندر کیا تفصیل ہے, کون کون سی چیزیں ہیں جو عقیدہ توحید میں مانے ہیں, رکاوٹ ہے, جو لوگوں کے ذہنوں میں جو توحید کا غلط تصور بیٹھا ہوا ہے. جیسے عام طور سے بعض لوگ کیا بولتے ہیں, ایمان کی تعریف کیا, اللہ سے ہوتا, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا. یہ ایمان کی تعریف نہیں ہے, اور یہ جملہ ایسا ہے جس کا صحیح مطلب بھی ہو سکتا ہے, غلط مطلب بھی ہو سکتا ہے. تو عقیدہ توحید کے بارے میں ہم نے پچھلے جو ہے دروس میں, رمضان سے پہلے کے دروس میں ہم نے پڑھا تھا. عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ عقیدہ کہتے ہیں اصل میں عقد کا جو لفظ عربی زبان میں ہے نا, وہ گاٹھ مارنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. عقد کس کو کہتے ہیں؟ گاٹھ باندھنا, دو الگ الگ چیزوں کو جوڑ دینا. آپ رسی لیتے, رسی کے اوپر گاٹھ باندھ دیتے ہیں تو اب وہ رسی کھلے گی نہیں, وہ سامان گرے گا نہیں. کیوں؟ آپ نے اس کے اوپر گاٹھ باندھ دی. اسی لیے جو نکاح کے موقع پر بولتے نا کیا ہے, محفل عقد, کیا مطلب دو الگ الگ لوگ جو ہے اس کے اندر جڑ جا رہے ہیں جو الگ نہیں ہونے والے. یہ اور بات ہے کہ بیچارے پھر بھی لڑ جھگڑ کے الگ ہو جاتے ہیں. تو عقد کے معنی ہوتے ہیں گاٹھ مارنے کے, اور جب عقیدہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے, ایسی باتیں جو آپ کو گاٹھ باندھ کے رکھنا چاہیے. پہلے محاورے میں, اردو محاورے میں یہ جملہ استعمال ہوتا تھا کہ ان باتوں کی گاٹھ باندھ لو آپ, یعنی بہت مضبوطی کے ساتھ اس کو محفوظ کر لو. تو عقیدے کے معنی عقد سے لفظ نکلا. عقیدے کا لفظ کیسے نکلا ہے؟ عقد سے. کیسے؟ عقد نکاح سے یاد رہے گا. اور عقد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ گاٹھ باندھ لینا. ٹھیک ہے. اور عقیدہ اسلام کے اندر کس کو کہتے ہیں؟ وہ باتیں جن پر ایمان لانا واجب ہے, غیب کی وہ باتیں, اس کو بالکل دل کے اندر اس کا پختہ یقین بٹھا لینا. بعض چیزیں ایسی رہتی ہیں کہ جن کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ رہتا, ہاں بھائی ہم نے سنے تھے کہیں ایسا بھی ہو سکتا, ویسا بھی ہو سکتا, یا بہت سی چیزیں اہل علم کے درمیان میں اس میں اختلاف ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر سینے پہ ہاتھ باندھنا چاہیے یا ناک کے نیچے ہاتھ باندھنا چاہیے, یا ٹھیک ہے اس کے اندر بھی صحیح حدیث کے اعتبار سے تو سینے پر ہی ہاتھ باندھنا چاہیے. لیکن اور بھی بات مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ اشارہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا ہے, اس میں تفصیل ہے, علماء کے درمیان میں کئی چیزوں میں اختلاف ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ فل رہتے ہیں, ایسا بھی ہو سکتا ہے, ویسا بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایسا بول سکتے کیا کہ بھئی اللہ ایک بھی ہو سکتے ہیں, نعوذ باللہ دو بھی ہو سکتے ہیں, ایسا بول سکتے ہیں. یا ایسا ہو سکتا ہے کہ بھئی اللہ کی اولاد نہیں ہے, یہ شاید ہوگی, ایسا بول سکتے ہیں, نعوذ باللہ. ایک عام مسلمان بھی ہوتا ہے نا, اس کے ذہن میں بالکل صاف تاثر ہوتا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں اور اللہ کی کوئی اولاد نہیں, اللہ کی کوئی بیوی نہیں. قرآن اللہ کی کتاب ہے, ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے شاید اللہ کی کتاب نہ ہو, ایسا ممکن ہے نہیں. فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتے کوئی اور چیز ہو, اللہ کی بیٹی ہو, جیسا خوشی کے لیے مکہ کا عقیدہ تھا, ایسا بول سکتے ہیں نہیں. تو فرشتوں کے بارے میں, اللہ کی کتابوں کے بارے میں اگر کوئی انسان آپ سے یہ بولے تو شاید اللہ کی کتاب ہے, شاید ہو سکتا ہے اللہ کی کتاب نہ ہو, تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے یا مخلوق ہے. تو اگر کوئی شخص اس کے اندر شک رکھتا ہے کہ ہم کچھ نہیں بول سکتے, امام احمد نے کہا وہ کافر ہے. تو وہ چیزیں جس کے بارے میں آپ دعویٰ ڈول نہیں رہتے, ایسا بھی ہو سکتا, ویسا بھی ہو سکتا, جن غیب کی باتوں پر ایمان لانا ہے
جو بالکل پختہ یقین آپ کے دل میں بیٹھا ہوا ہونا چاہیے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ ایسی باتیں، غیب کی وہ باتیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے اور جس میں شک شبے کی، کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں، جو بالکل یقینی طور پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدے کی تعریف ہے۔ اور عقیدے کی بہت ساری تفصیل ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے اندر سے ایک اہم چیز کیا ہے؟ توحید۔ عقیدہ ہے توحید، توحید کا عقیدہ۔ توحید کے معنی کیا ہے؟ توحید کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، یہ ایک لفظی معنی، اللہ کو ایک قرار دینا۔ اور تفسیر کیا ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے افعال کے اعتبار سے، اپنے حقوق کے اعتبار سے بھی ایک ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے اعتبار سے بھی ایک ہے۔ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ کس کو معلوم ہے یہ تینوں قسمیں؟ کوئی بتا سکتا ہے اس کے اندر سے؟ آصف بتائیں، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، ہے نا؟ صاف صاف بات ہے۔ اللہ ہی رب ہے، رب ہونے میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ ہی الہ اور معبود ہے۔ معبود ہونے کے اعتبار سے اور کوئی اللہ کا شریک نہیں ہے، آپ کسی اور کی بندگی نہیں کر سکتے۔ اور توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں جو نام بتائے، جو صفات اللہ نے اپنی بتائی، ان ناموں میں اور صفات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہیں جو ہم کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ رب کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خالق، مالک، مدبر۔ جس نے آپ کو تخلیق کیا، جس نے پوری کائنات کو تخلیق کیا، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ مجوسیوں کا عقیدہ کیا تھا؟ جو آتش پرست تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے آج بھی موجود ہے، فارسی جن کو بولتے ہیں آگ کی پوجا کرنے والے۔ پوری دنیا میں جو برے کام ہوتے ہیں، اللہ تو ایسا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ یہ کاموں کو پیدا کرے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ خیر کا خالق الگ ہے، شر کا خالق الگ ہے۔ خیر کا خالق کون ہے؟ یزدان، اور شر کا خالق کون ہے؟ اہرمن۔ تو بہت سارے شاعر وغیرہ جو ہے نا، وہ اللہ کے لیے یزدان کا لفظ استعمال کرتے ہیں، وہ صحیح نہیں، اللہ کے ناموں میں بھی یزدان نہیں۔ تو اللہ ہے جو پوری کائنات کا خالق ہے، زمین، آسمان، سورج، چاند، پیڑ پودے، فرشتے، عام انسان، خاص انسان، سب کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، جس نے انسانی چیزوں کو بنایا ہے، اور ہمارے افعال کا خالق بھی اللہ ہے۔ انسان اچھا کام کرے، برا کام کرے، تو وہ اس کا خالق، اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ہاں، کرنے والا کون ہے؟ کرنے والا انسان ہے، اور انسان کو اس کے کرنے کی وجہ سے اس کو گناہ ملے گا۔ تو اللہ رب ہے، یعنی خالق ہے، اللہ مالک ہے۔ رب کے معنی میں تین معنی، مالک، مالک، مدبر۔ مالک ہے مطلب ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے، حقیقی مالک۔ دنیاوی اعتبار سے آپ کی ملکیت ہوتی ہے کوئی چیز، لیکن یہ ملکیت ناقص ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان مر رہا ہو، مرتے مرتے وہ ایک تہائی مال سے زیادہ کی وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا مال ہے تو اس کی مرضی کرنا چاہیے کہ جس کو چاہے اٹھا کے دے دے، اور اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کا مال اس کے ساتھ اس کی قبر میں نہیں جائے گا۔ حالانکہ اگر یہ مالک تھا مکمل تو اس کا مال اس کے ساتھ اس کی قبر میں دفن ہونا چاہیے تھا۔ وہ مال فوراً دوسرے اس کے رشتہ داروں کو، اس کے وارثوں کو مل جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ نے ہم کو بہت چھوٹی سی ملکیت دی ہے، اصل اور حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ مدبر ہے۔ مدبر کے معنی کیا ہے؟ تدبیر کرنے والا، ہے نا؟ پانی جو ہے بادل بنتے ہیں جس طرح سے بھی، اور پھر بارش برستی ہے، وہ زمین میں اسٹور ہوتی ہے، پہاڑوں کے اوپر برف جمع ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر جنگلات ہیں جو زمین کے لیے ضروری ہیں۔ سورج اور چاند کا نکلنا اور ان کا اپنے وقت پہ ڈوبنا، دن اور رات کا آنا، اور لوگوں کا جو ہے آگے پیچھے آنا اور جانا، پیدا ہونا اور مرنا، اس ساری چیزوں کی
الہ ہے اللہ تعالیٰ. الہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ الہ کے معنی ہوتے ہیں جو عبادت کے لائق ہے. جب ہم بولتے ہیں لا الہ الا اللہ تو اس کا ترجمہ لوگ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ ادھورا ترجمہ ہے, اس کے اندر بات غلط اس میں جا سکتی ہے. اس کا اصل ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں, حقیقی معبود نہیں. دنیا میں بہت ساری چیزیں پوجی جاتی ہیں لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اس کا حقدار نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے. پھر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ انتہائی تذلل اور عاجزی کرنا, اپنے آپ کو بالکل پست کر دینا کسی کے سامنے, اور اس سے بہت محبت کرنا اور اس سے ڈرنا اور اس سے مانگنا, یہ چیز کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. عربی زبان میں طریق عبادت کس کو کہتے ہیں؟ اور راستہ جو چلتے چلتے ایک دم پھنس گیا ہے اس کو کہتے ہیں طریق عبادت. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا دے جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے. انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ایسا ایک دم ادب سے اپنے ہاتھوں کو باندھ کے, پھر رکوع میں جاتا, پھر رکوع سے اٹھ کے پھر ڈائریکٹ سجدے میں جاتا, اپنی پیشانی زمین کے اوپر رکھ دیتا. اور اللہ سے ڈرنا یہ بھی عبادت ہے. اللہ سے امید رکھنا کہ کتنے بھی برے حالات آئیں اللہ ان حالات کو بدل کے اچھے حالات لائے گا, اللہ میرے گناہوں کو معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھنا, یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ کہ اللہ کی عبادت ہے, اور عبادت میں اللہ کے علاوہ کسی کو آپ شریک نہیں کر سکتے. جیسی محبت اللہ سے کرنا چاہیے ویسی محبت کسی اور سے کر رہے تو یہ شرک ہے. جیسا اللہ سے ڈرنا چاہیے ویسا آپ کسی اور سے ڈر رہے تو یہ شرک ہے. جیسا اللہ سے مانگنا چاہیے ویسا کسی اور سے مانگ رہے تو یہ شرک ہے. اور اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان رکھنا. اللہ نے جو صفات اپنی بتائی, اللہ نے بتایا نوح علیہ السلام کے قصے میں کہ نوح ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ, اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا تو ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں, ان صفات کو معطل کرتے ہیں کہ بھائی معلوم نہیں کیا ہے, ایسی کوئی تعویل کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جیسے اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس اعتبار سے یہ صفات اللہ کے لیے لائق اور دیبا ہے. تو عقیدے کی بہت اہمیت ہے. دیکھیے قبر کے اندر 3 سوال آپ سے کیے جائیں گے. من ربک, تیرا رب کون ہے؟ من نبیک, تیرا نبی کون ہے؟ یا تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو آدمی تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور دین کا تمہارا دین کیا ہے؟ تینوں سوال کس سے متعلق ہے؟ عقیدے سے متعلق. اور آدمی اس کے بعد میں کیا کہے گا؟ اسے پوچھا جائے گا اس سوالوں کے جواب کیسے معلوم ہوئے؟ کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اس کو سمجھا, وہاں سے مجھ کو معلوم ہوا کہ ان سوالوں کے جواب کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ قبر کا مرحلہ جس کے لیے آسان ہو گیا اس کے لیے آگے کے سارے مراحل آسان ہیں, اور قبر میں جو پھنس گیا وہ آگے ہر مرحلے کے اندر پھنسنے ہی والا ہے. جب ایک انسان 100 سال کی عمر ہو گئی اس نے دنیا کا ہر گناہ کر لیا, زنا کیا, شراب پی, جوا کھیلا, بچوں کو مارا, قتل کیا, جو بھی کیا, جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے اور سچے دل کے ساتھ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, اللہ اس کے 100 سال کی گناہوں کو بھی ایک جھٹکے میں معاف فرما دیتا ہے. عقیدہ صحیح ہے تو عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے, اور عقیدہ اگر خراب ہو گیا وہ عمل بھی اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں. ایک مشرک ہے, کافر ہے, اور وہ بڑے سے بڑا نیکی کا کام کرے, آخرت میں اس کو کچھ ملے گا, اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا. کیوں؟ اس کا عقیدہ صحیح. تو اگلے ہفتے میں ہم آپ سے کیا سوالات کریں گے عقیدے کے بارے میں. توحید کس کو کہتے ہیں, عقیدے کا لفظ کہاں سے آیا, توحید کی کتنی قسمیں ہیں, اور اسی طریقے سے جو ہے اللہ کے اسماء و صفات کے بارے میں اور اس طرح کی چیزوں کے بارے میں ہم آپ سے سوال کریں گے. اب آپ جب یہاں سے اٹھ کے جائیں گے, یہ مجلس ختم ہوگی تو آپ کے پاس میں کتنا وقت ہے؟ 1 ہفتے کا ہے نا. اگلے اتوار کو ہم لوگ بیٹھیں گے انشاءاللہ.
اب آپ کیا کریے، آیت الکرسی یاد کیجیے ترجمے کے ساتھ میں، قل هو اللہ احد کا سورہ اخلاص ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے. 3 مرتبہ جو ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ہے. جو 10 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ جنت میں اس کے لیے محل تعمیر کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا، اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کیجیے. توحید کے بارے میں پڑھیے، کوئی کتاب اٹھائیے معتبر علماء کی جو ہماری لائبریری میں ہے، ہمارے پاس موجود ہے، وہ کتاب کو پڑھیے خالی وقت میں. اور جو معتبر علماء ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، سلفی علماء ہیں، ان کے بیانات سنیں. توحید کے بارے میں، عقیدت کے بارے میں، توحید کی تفسیر کے بارے میں شیخ ابوالضمیر کے بہت اچھے جو ہے توحید کے اوپر بیانات ہیں. انہوں نے الگ الگ بیانات میں توحید کی 3 قسموں کی شرح کی، اس کے معنی کیا. تو آپ سمجھیں، اچھی طرح سے محنت کریں. آپ علم حاصل کرنے کے لیے جتنا وقت دیں گے نا، علم حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے. اور یہ جو ایسی مجلسیں ہوتی ہیں نا، ایسی مجلسوں کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک انسان ان مجلسوں کے اندر بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ ان مجلس والوں کی مغفرت فرما دیتے. بلکہ کوئی اپنے دوسرے کام سے بھی آیا اور تھوڑی دیر سننے کے لیے بیٹھ گیا، اللہ اس کو بھی معاف کر دیتے. تو اہتمام کریں اس چیز کا، اگلے ہفتے آئیں اور جو ہے کوشش کریں جتنا اس موضوع کے اوپر آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اس کو یاد کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. کسی کا کوئی سوال ہے اس بارے میں؟